السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان سے واقفیت حاصل کی تھی۔ آج اسی سلسلے کی کچھ اور مزید چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر واجبات، نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں۔ نماز کی واجبات کئی چیزیں واجب ہیں جن کو عمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور نادانی میں یا بھول چوک سے چھوٹ جانے پر سجدے سے واجب ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ رکن میں اور واجب میں فرق یہ ہے کہ جو شخص رکن چھوڑ دے گا، رکن بھول جائے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس رکن کو ادا نہ کرے۔ لیکن جو شخص واجب چیز کو چھوڑ دے تو اس کی جانب سے سجدے سہو کر لینا کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ رکن واجب سے بڑھ کر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ تکبیرات انتقال ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے رکوع سجدہ میں جانے کے لیے، اٹھنے کے لیے وغیرہ نا۔ تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر، تکبیر تحریمہ ہم نے کل بتایا تھا کہ وہ رکن ہے، تو تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی جگہوں پر اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یکبر فی کل رفع وخفض وقیام وقعود، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر کھڑے ہونے کے ٹائم، بیٹھنے کے وقت، جھکنے کے وقت اور اٹھنے کے وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مواظبت کی ہے، چنانچہ پتہ چلا کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی واجب ہے، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع میں جاتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، اور جب اٹھتے رکوع سے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ تیسری چیز جو واجب ہے وہ رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ تو تیسری اور چوتھی چیز، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کم سے کم ایک بار۔ اس میں زیادتی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی کوئی گنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدد نہیں بیان کی ہے۔ رکوع اور سجدے کی دوسری دعائیں بھی منقول ہیں۔ پانچویں چیز، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا، دوسری دعائیں بھی منقول اس سلسلے میں۔ چھٹی چیز تشہد اولا، پہلا تشہد بھی واجب ہے۔ اور ساتویں چیز اس سلسلے میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا، یعنی تشہد پڑھنا اور تشہد کے لیے بیٹھنا دونوں واجب ہے۔ تشہد کے کلمات کیا ہیں، تشہد میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب کیفیت نماز بیان کریں گے تو وہاں پہ تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو چیز ہمیں پڑھنی ہے، یہ تو واجبات کی بحث ہو گئی۔ کون کون سی چیز نماز میں سنت ہیں؟ نماز کی سنتوں کی دو قسمیں ہیں،
بعض سنتیں کرنے والی ہیں اور بعض زبان سے ادا کی جانے والی ہیں، یعنی کچھ سنن قولیہ ہیں اور کچھ سنن فعلیہ ہیں۔ کرنے والے کام جو سنت ہیں، جیسے رفع الیدین کرنا تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع کے وقت یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں منقول ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر کہا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ رکوع سے جب اٹھے تو بھی رفع یدین کیا، اور پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسی طرح سے سنت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ان دونوں کو سینے پر رکھنا قیام کے دوران۔ اسی طرح سے سنت ہے قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا، رکوع میں اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اس حال میں کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، اور سر اور پیٹھ کا برابر رکھنا ہے۔ سنن قولیہ جو اس سلسلے میں ہے وہ دعا استفتاح پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ سے زائد ایک دو سورت کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح سے رکوع سجود میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا ہے، اور سلام سے پہلے تشہد کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ آج تیسری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کن کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کئی چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے، چنانچہ سب سے پہلی چیز جس سے نماز باطل ہوتی ہے وہ تمام چیزیں ہیں جن سے طہارت ختم ہو جاتی، یعنی نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ طہارت صحت نماز کے لیے شرط ہے، اور جب طہارت نہیں رہے گی تو نماز نہیں رہے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آواز کے ساتھ ہنسنا، کہا لگانا، اجماع اس بات پر کہ کہا لگانے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے دوران بات چیت کرنا درست نہیں ہے، اور کہا لگانا بات چیت سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ یہ نماز کی توہین ہے، نماز میں کھیل اور تفریح اور مذاق اڑانا نماز کا۔ البتہ محض مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کے علاوہ دیگر چیزوں میں جان بوجھ کر بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، جو نماز کی مصلحت کے برخلاف نماز سے ہٹ کر ہو، جان بوجھ کر کلام کرنا۔ پہلے صحابہ کرام بات چیت کیا کرتے تھے، بعد میں جب آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین تو نماز میں بات چیت کرنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اب اگر بات چیت انسان کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، البتہ مصلحت نماز کی خاطر انسان اس بول سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بھول جائے قرات کرتے کرتے تو اس کو لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام اگر نماز پڑھنے کے دوران کوئی غلطی کر رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اس کی تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ اگر عورت ہے مقتدی تو وہ سبحان اللہ زبان سے ادا نہیں کرے گی، وہ 2 انگلیوں سے اپنی ہتھیلی پر مارے گی، اپنی کلائی پر مارے گی، جس کو تصفیق کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بھول کر کے یا نادانی میں بات کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، عمدن بات چیت کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بالغہ عورت کا یا کالے کتے کا
یا گدھے کا سامنے سے گزرنا، نمازی کے آگے سے گزر جانا، اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا، تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم یصلی فإنه یسترہ، کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنا سترہ بنا لے، کجاوے کی لکڑی کے برابر۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، کہ نماز کو کاٹ دیتی ہے کون سی چیز؟ عورت، گدھا اور کالا کتا۔ اسی طرح سے جس چیز سے نماز باطل ہوتی ہے اس میں سے ہے سطر کا جان بوجھ کر کھولنا، کیونکہ نماز میں سطر پوشی کرنا شرط ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر نہیں کھلتا ہے، انجانے میں کھل جاتا ہے، غفلت میں کھل جاتا ہے، یا کوئی عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبلہ رخ نماز نہ پڑھنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی قبلہ کی طرف پیٹھ کر لے، دوسرے سمت میں منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر کے، کیونکہ صحت نماز کے لیے قبلہ رخ منہ کر کے کھڑا ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح سے جانتے بوجھتے یاد رہتے ہوئے مصلی میں جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس میں نجاست کا لگا ہونا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ انسان کو ایسی صورت میں اگر یاد آ جائے یا پتہ چل جائے تو فوری طور پر نجاست کو اپنے پاس سے ہٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اگر مصلی میں لگا ہے تو مصلی سے ہٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی رکن کا یا کسی شرط کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز باطل ہوتی ہے جان بوجھ کر کسی رکن کا اضافہ کر دینا، مثال کے طور پر ایک رکوع کی جگہ پر 2 رکوع کرنا جان بوجھ کر کے، 2 سجدے کی جگہ پر 3 یا 4 سجدے کر لینا عمدن، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے۔ اسی طرح سے نماز باطل ہوتی ہے ایک رکن کو دوسرے رکن پر جان بوجھ کر مقدم مؤخر کرنے سے، یعنی جس کو پہلے کرنا اس کو بعد میں کرے، جس کو بعد میں کرنا اس کو پہلے کرے، تو ترتیب ضروری ہے نماز میں، یہ رکن ہے ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اسی طرح سے نماز مکمل ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سلام پھیر دینا، اسی طرح سے نیت ختم کر دینا، اس سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت ضروری ہے، شرط ہے۔ نماز میں یہ اتنی چیزیں ہیں جو انسان کے نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، باقی مسائل انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔